أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اب تک ہم نے سیرت النبوی کے 76 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم 77 پارٹ کریں گے. ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں کا، جو ان کی شروع کی بیویاں تھیں، ان کا آپ کو کچھ بریف ہم لوگوں نے بتایا، کیونکہ غزوہ احد کے بعد ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی بیویاں شامل ہوئیں ان کی زندگی میں. اور اب تک ہم نے جو بیویاں کی تھیں، پہلی تو خدیجہ تھیں ان کی، وہ تو ان کی سب سے پہلی بیوی تھی مکہ سے ہی. اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گزرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا ان کی دوسری بیوی تھی سودا رضی اللہ عنہ، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر حفصہ رضی اللہ عنہ، پھر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، پھر سلمہ رضی اللہ عنہ. یہ 6 بیویوں کا آپ کو ذکر بتایا. اور اب تک جو ان بیویوں کا ذکر کیا اس میں صرف زینب بنت خزیمہ جو تھیں وہ قریش کی نہیں تھیں، باقی تمام بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے خاندان سے تھیں. آگے ہم چل کے کریں گے اور بھی باہر سے بیویاں آئیں، لیکن اب اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا. اس وقت دس از آل پوسٹ احد، اور اس کی پوسٹ احد میں یہ سب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آج جو ہم ذکر کریں گے اور سمجھیں گے وہ ہے واقعہ بنی نذیر. آپ کو میں نے اس سے پہلے بتا دیا، پھر ایک بار دہراؤں گی کہ مدینے کی آؤٹسکرٹس میں 3 یہودی مین آبادیاں رہتی ہیں: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع کا قصہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کچھ وقت پہلے، جس میں بنو قینقاع کو نکال دیا گیا. آج ہم کریں گے قصہ بنو نذیر اور ایکسپلژن آف بنو نذیر، کہ ان کو کیسے نکالا گیا تھا اور کیوں نکالا گیا تھا. اب یہ واقعات سب انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو اگر آپ لوگ مس کریں گے واقعات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آؤٹ آف کانٹیکس ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بلیم ہے، ایک دھبا لگایا ہے لوگوں نے جو نہیں یقین رکھتے اور جو نہیں سمجھتے ہسٹری کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. لیکن keep things in context. Everything has to be in context so that you understand. اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ایک بات دماغ میں آتی ہے ان لوگوں کے، یہودیوں کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہودیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ برا سلوک ایسے ہی نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے باقاعدہ ٹریٹی کر رکھی تھی کہ اگر ہم لڑیں گے آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے جو ہمارے اگینسٹ لڑیں گے. یہ سارا معاہدہ ہو چکا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس معاہدے کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو بتا دیا. آج ہم کر رہے ہیں بنو نذیر. اچھا، ریممبر کہ یہ جو بنو نذیر کے ساتھ کا قصہ ہے کیوں ضروری ہے سمجھنا، اس کی وجہ سے ہی غزوہ احزاب ہوئی. اس کو یاد رکھیں، یہ ریزن تھی غزوہ احزاب کی. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کنیکشن کیسے لینا ہے اس میں سے ہمیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب بنو نذیر جو تھی وہ مین گلٹی پارٹی تھی. ٹھیک ہے، جنہوں نے احزاب کا جو بھی مسئلہ تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، ان کی وجہ سے سارا کچھ سٹارٹ ہوا تھا. دے آر دا مین گلٹی پارٹی فار
غزوہ احزاب، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ بیر معونہ کی طرف لے کے جاتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کرنے سے پہلے بیر معونہ کا اور بیر رجعی کا قصہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بیر معونہ کا تھوڑا سا جھلک بتاؤں گی، جو قصہ آپ کو پورا سنا چکی ہوں، بٹ آئی ہیو ٹو گیو اے ریفرنس، کیونکہ وجہ یہاں پہ وہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیر معونہ میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ بیر معونہ میں اور بیر رجعی میں جو 4th year of ہجرہ ہوا تھا، میں پھر تھوڑا سا ریفرنس دے رہی ہوں اس کا، سفر کے مہینے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ بھیجے تھے، پھر ساروں کو مار دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اچھا، اب بیر معونہ کے وقت یہ ہوا تھا کہ ایک بندہ بچ گیا تھا، اوکے، اور اس کا نام تھا عمر بن امیہ۔ تو عمر جو بچ گیا تھا وہ واپس آ رہا تھا، آپ کو پتا ہے 2 بچ گئے تھے پہلے، دو بندے بچ گئے تھے دونوں، ایک کہہ رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں گھر جا کر شہداء کی کہانیاں سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے میں بھی یہیں شہید ہو جاؤں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی واپس جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکے کہ کیا ہوا تھا یہاں، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں تو کوئی ایسا تھا نہیں جو جا کر بتاتا، کوئی رپورٹرز تو تھے نہیں کہ رپورٹ دیں گے، کوئی بندہ بچ کے جائے گا تو ہی وہ حقیقت جا کے بتائے گا، اگر ان میں کا بندہ بچ کے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو شہید کیا اور دوسرے کو رہا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا کہ وہ ایک رہا ہو گیا اور دوسرا شہید ہوا۔ اور جو رہا ہوا جب وہ واپس آ رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہے کہ 2 بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میٹنگ کرنے آئے تھے، وہ میٹنگ کر کے واپس لوٹ رہے تھے بیر معونہ کی طرف، اور جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں ڈر بالکل نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ضمانت دی تھی امن کی، امان کی، کہ تم بالکل سیف ہو، مت فکر کرنا، تم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اب یہ آپس میں رسول اللہ کے اور ان 2 بندوں کے کیا بات ہوئی یہ تو عمر نہیں جانتا تھا۔ عمر تو آ رہا ہے اس جگہ سے جہاں اس نے دیکھا کہ اس ٹرائب کے لوگوں نے سب کو مار دیا، کسی کو نہیں چھوڑا نا، وہ بچ کے واپس آ رہا ہے اکیلا، وہ جانتا ہے کہ کس طرح مارا، کس طرح ایمبوش کیا، اور یہ سارے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ they were like scholars each one of them because they went to teach and this is what happened to them، ٹھیک ہے۔ اور اور یہ جو قبیلہ تھا یہ بنو عمر کا قبیلہ تھا، اور بنو عمر کا جو قبیلے کا جو سردار تھا وہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ اپنے بندے بھیجیں کہ وہ بے شک دعویٰ کا کام کریں، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے بندوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے باوجود اس کا جو بھتیجا تھا اس کے دل میں بہت دشمنی اور نفرت تھی، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں تو ان کو پورا ختم کر دوں گا، اور اس نے ان سب کو ختم کیا۔ اب جو بھتیجے نے کیا اس کی وجہ سے ان کے قبیلے میں ڈویژن آ گیا آٹومیٹکلی، کچھ جو تھے جو ریئلی سمجھ لیں کہ سردار کی عزت کرنے والے تھے یا جو سمجھتے تھے اس معاملے کو، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر سردار نے اپنی ضمانت دی ہے تو ہمیں ان کو مارنے کا حق نہیں ہے، غلط ہے۔ whereas some were with him کہ نہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، ایک لوگ ہیں جو ہمیں نہیں اچھے لگتے ہیں اور ہمیں ان کو نکالنا ہے، ختم کرنا ہے، تو ہم ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اب یہ 2 ڈویژن ہو گیا تھا، تو لوگ پوری طرح سے بھی اس کے ساتھ متفق نہیں تھے، لیکن چپ تھے، کیونکہ کیا کریں، سردار باہر گیا ہوا ہے، اور وہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہاں کیا چل رہا ہے، اور بھتیجے نے ان سب کو صفایا کر دیا، ان کے ساتھ جھگڑا کیا، ان کو مار دیا۔ اب جب یہ جو 2 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر واپس جا رہے تھے، یہ رستے میں ابو عمر کو ملے، اب سوری عمر بن امیہ کو ملے، تو کیا ہے کہ ٹرائب کا نام بھی ابو عمر ہے تو اس لیے کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اچھا، عمر بن امیہ کو ملے، اب عمر بن امیہ جہاں سے آ رہا ہے اور جو دیکھ کے آ رہا ہے اس نے اس حساب سے ان دونوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا اور پھر ان کا قتل کر دیا۔ جب یہ بات
اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی سے بتائی کہ یہ دو ملے تھے، میں نے ان کو بھی مار دیا کیونکہ انہوں نے ہمارے سارے بندے مارے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ بہت غلط کیا، لیکن ٹھیک ہے، واٹ یو تھاٹ رائٹ یو ڈیڈ، بیکاز ہاؤ وڈ یو نو کہ یہ دشمن ہے کہ دوست ہیں. لیکن ان کو ضمانت میں نے دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا کمپلیکیٹڈ ہے یہ سارے اسٹوری، کیونکہ آئی ہیو ٹو بلڈ اپ ٹو ٹیل یو دا بنو نذیر کی اسٹوری، لیکن یہ سب دیز آر دا کازز دیٹ براٹ ٹو دیٹ پوائنٹ، اینڈ انلیس یو نو دا ہول اسٹوری اینڈ دا فل کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ بھی لوگوں کی باتوں میں سوچیں گے ہاں شاید ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ سڈنلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ظلم کیا تھا یہودیوں کے اوپر. تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیوں ظلم کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظالم تھے، نہ کبھی کسی پر ظلم کیا، تو صرف یہودیوں پہ ہی کیوں ظلم کرتے. اور کسی کو اگر انہوں نے سزا دی تو اس لیے نہیں کہ وہ مشرک تھا، کہ یہودی تھا، کہ عیسائی تھا، کہ کوئی تھا، اس لیے کہ اس نے کیا کیا. آپ عمل پہ غور کیجئے، وہ کون تھا کی بات نہیں کیجئے. ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمان تھا اس کو بھی اگر سزا دی، اگر اس کو سزا کا مستحق ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، بات یہ کہ اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وی آر کمنگ ٹو دا اسٹوری آف بنو عمر کے جو بیر معاونہ ہوئی اور عمر بن امیہ نے وہ دو بندوں کو مار دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر، ٹھیک ہے، sat down and he decided that he has to give دیا منی. آپ کو پتہ ہے دیا، ہم تو سب یو اے میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے what is دیا منی. اوکے، it's a money given to the victim's family. ٹھیک ہے. اب یہ ہے accidental manslaughter. What has happened here is accidental manslaughter. That means somebody was killed by mistake, not planned to kill them. ٹھیک ہے. He had no plans to kill anybody for that matter. وہ تو اپنے واپس آ رہا تھا خود بچ بچا کر، لیکن you have to understand that this is not something that he had planned to do, but it happened. Okay, so now we have to understand کہ اگر ایسا ہو تو اس کی consequences کیا ہوتے ہیں. اب یہاں کے consequences یہ ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عمر بن امیہ نے ان کو بائی مسٹیک مار دیا ہے اور اس نے اپنی سمجھ کے حساب سے مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't say anything to him, but he said, I gave aman to them. میں نے ان کو ضمانت دی تھی سیفٹی کی. تم نے ان کو مارا ہے تو ان کی فیملیز کو، وکٹم کی فیملی کو دیا جائے گا، دیا منی دی جائے گی، یعنی قتال، یعنی وہ بیکاز اٹس ایکسیڈنٹل. اچھا، اگر کسی کا مرڈر ہوا ہے، اب میں آپ کو لا بتا رہی ہوں کہ ان دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ لا کیا تھا اور آج بھی اسلامک لا میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے نے دوسرے بندے کا مرڈر کیا تو وہ بندہ اس بندے کے گھر والوں کو دیا دے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک پینلٹی ہے جو دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، کفارے کی طرح دیا دے گا. which was 100 camels at that time. 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کے برابر کتنا بنتا ہے. ٹھیک ہے. I think یہاں پر دیا money is around, if I'm not wrong, until I knew last, which I've checked, was around 100,000 dirham. ٹھیک ہے. Yeah, I think it's 100,000 dirham and it is the price of I think a number of camels. This is how it's calculated. So it's basically 100 camels. تو ہو سکتا ہے تب ان کی پرائس یہ ہو، اب ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو گئی ہو کیونکہ it is according to the camels. اور آپ کو پتہ ہے camels are very expensive. تو اب 100 اونٹ دینا ہے. اگر کسی بندے نے ایکسیڈنٹل ڈیتھ کیا ہے
not that he murdered somebody and he had planned to, or he killed somebody out of his own this thing. Personal nahi tha yahan pe. This was something to do with the community. So the community is now obliged to pull in and pay for that 100 camels, not that man alone. ठीक है? So the community leader will ask that tribe, जिस tribe से ये गलती हुई है या एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, वो ट्राइब जमा करेगी पैसे और उसको देगी 100 कैमल के। अब आपको पता है कि कितने रिच थे लोग वहां पर, ऐसे तो रिच थे नहीं। ठीक है, ऑलरेडी गज़वे उहुद हो चुकी थी, तो काफी खर्चा उसमें भी हो चुका था। एंड दिस मैन ऑल्सो, अमर बिन उमैया की बात कर रही हूँ, कि उसकी 2 रीजंस थी मारने की। सेल्फ डिफेंस भी था, क्योंकि उसने सोचा अगर मैंने नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देंगे, और वेंजेंस भी था, क्योंकि वो जहां से आ रहा था उसने सिर्फ इन सारे कबीले वालों को, अपने सारे भाइयों को मारते हुए देखा था। तो जाहिर है उसके पास ये दोनों रीजंस थी। ठीक है, अब जब 100 कैमल देना है और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना ये कहती है कि सब मिलकर जमा करके दें, तो अब बात ये थी कि कितना जमा कर लेंगे हम। ठीक है, अब ये है कि इतने लोगों से भी जमा करके फिर भी, और ऑफ कोर्स इस्लामिक लॉ में तो ये है कि 100 कैमल भी देना है और 2 महीने फास्टिंग भी करनी है। दैट इज फॉर अ मर्डर इफ वन डज टू अनदर। व्हेन इट इज अ कम्युनिटी थिंग देन इट्स जस्ट दिया मनी। ठीक है, अच्छा, अब ये था कि अच्छा, अब प्रोफेसर सल्लम ने ये डिसाइड किया कि जब ये हो गया है, ठीक है, हमको जाना चाहिए बनु नजीर की तरफ। एक बात याद रखें, इन मदीना द रिचेस्ट वर दीज जूज। ठीक है, ये जो यहूदी थे यही थे बहुत वेल ऑफ। एक चीज ये कि ये हमेशा फोर्ट्रेस में रहते थे, और जैसे अरब रहते थे घरों में, ये घरों में नहीं रहते थे, ये किलों में रहते थे, और प्रॉपर फोर्ट्रेसेस थे इनके। इतने इनके सिक्योर्ड फोर्ट्रेसेस थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजों वाले और कार्व्ड दरवाजे। और इनके घर में जो, इनके जो फोर्ट्रेस के अंदर का जो इंटीरियर डेकोरेशन होता था, ऐसा कुछ लाइफस्टाइल नहीं था अरबों का। तो दिस इज समथिंग वी स्टिल हैव टू रिसर्च इन हिस्ट्री, कि यहूदियों के पास ये टैलेंट, ये आर्ट, ये क्लास, ये स्टाइल, इसका ओरिजिन कहाँ से है। बिकॉज दे हैड फोर्ट्रेसेस बिल्ट लाइक पैलेसेस, महलों की तरह इनके फोर्ट्रेसेस थे। और अंदर इनका जो डेकोर था, अंदर इनके जो जो क्लासिक स्टाइल था, और फोर्ट्रेस के आसपास इनकी जमीनें थी, और जमीनों की इतनी बेहतरीन काश्तकारी करते थे ये। देवर एग्रीकल्चरिस्ट्स, ऐसे लाइन से इनके प्लांटिंग होती थी, इनके जो ऑर्चर्ड फार्म्स थे और डेट पाम के फार्म्स थे, ऐसे लाइन से इनके ट्रीज होते थे, और लाइन से इनके पानी जाता था एक एक क्यारी में। they were experts in this, and they used to take pride in what they did, because they knew something that others didn't, and they lived with that style. ठीक है, so obviously they were the wealthy ones. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी इस तरह के हेल्प की, कि बनु अमर को पहुंचाने हैं ये पैसे 100 कैमल्स के। तो अब सबसे इकट्ठा किया जाए। अब बनु नजीर के पास चलना चाहिए, और चल के उनसे पूछना चाहिए कि भाई वुड दे गिव समथिंग फॉर दिस रीजन, बिकॉज यू नो नाउ वी आर इन नीड ऑफ हेल्प, एंड फाइनेंशियल हेल्प के लिए we can go to them, because they are supposed to support and help us when we need them. तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سوری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، بنو نذیر کے پاس. اب بنو نذیر کے پاس جانے سے پہلے they know one thing, that they don't have brilliant relationship with Banu Nazir, or for that matter any of these Yahudi tribes. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بھی کچھ پرابلم ہو چکا ہے. they conspired to murder the Sufa. اوکے. اور آپ کو پتا ہے اصحاب الصفا, each one of them was like a scholar. اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اصحاب الصفا پر اٹیک کریں گے, اور وہ somehow اللہ سبحانہ و تعالیٰ exposed, so it didn't happen. And so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didn't make an issue about it. But it was about to happen. Let's put it that way. Or it was Banu an-Nazir. Let me tell you this, that it was Banu an-Nazir جنہوں نے مدد کی تھی قریش کی احد کے وقت بھی. یہ لوگ احد کے وقت قریش کو ساری انفارمیشن پہنچاتے تھے, کہ جغرافیکل ڈیٹیلز بتاتے تھے, ورنہ کیسے قریش کو پتہ چلے گا احد کے ٹائم پر کہ کہاں آنا ہے اور کون سی پہاڑی میں کس طرف سے ایزی ہے اپروچ. یہ سارا جو ڈائنامکس ہے آف دا احد کی پہاڑی اور وہاں کا ایریا, وہاں کے رہنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, کوئی آتا ہے اگر انڈیا پاکستان سے, ان کو نہیں پتا ہے کہ عمان کی پہاڑیاں کس طرف ہے, خرفقان کی پہاڑیاں کس طرف ہے, اور کون سی اونچی ہیں کون سی نیچی ہیں. ہم لوگوں کو پتا ہے کیونکہ ہم آتے جاتے ہیں, اور ہم میں سے کوئی ہی ان کو گائیڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. Why do the people have guides of that place when outsiders come? Because جو وہاں رہتے ہیں ان کو وہاں کا جغرافی پتا ہوتی ہے. یہ لوگ فراہم کر رہے تھے ساری انفارمیشن بنو النذیر قریش کو, اور ان کو بتا رہے تھے کہ کیسے کیسے آپ اپنی اسٹریٹجی کرنا, اور ساری مدد اور انفارمیشن جسے کہتے ہیں نا انٹیل, وہ انہوں نے دی تھی. ٹھیک ہے, بنو النذیر نے دی تھی. تو they were not sincere even at that time. So they gave all the intel, the geographical details and information of how to go about, when to go, from where to go, and so on. Also, if you remember the incident of Ka'b bin Ashraf, جس کا میں نے پورا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ کعب بن اشرف کون تھا. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ آدھا عرب اور آدھا یہودی تھا, یاد ہے؟ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا وہ بلا کا حسین انسان تھا, بہت ہی ہینڈسم آدمی تھا, اور بہت ہی خوبصورت تھا, اور گورا تھا, اور بہت اچھے نقش والا تھا, اس کے بہت اچھے بال تھے, اور وہ اپنے آپ پر ناز کرتا تھا اور محل میں رہتا تھا. And he was one of the wealthiest guys in Banu an-Nazir. ٹھیک ہے, sorry, Banu an-Nazir کہہ رہی ہوں. He was one of the wealthiest guys in Medina. Okay. تو وہ جو اتنا حسین تھا اور ایسی ایسی جگہ میں رہتا تھا, what is behind that? اس کی ماں is from Banu an-Nazir. ٹھیک ہے. So he had the best of features and best of wealth and everything. باپ عرب تھا, ٹھیک ہے, اور ماں بنو النذیر قبیلے سے تھی. اور پھر کیا ہوا تھا کہ جب شادی ہو گئی تو یہودیوں نے کعب اشرف کو اپنا کر لیا, کیونکہ بیٹی ان کے قبیلے کی تھی نا, اس کی ماں. تو انہوں نے کعب بن اشرف کو اپنی طرف کر لیا کہ یہ جیسے ہمارا ہے, ہی از ون آف اس. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت کمیونٹی اورینٹڈ ہوتے ہیں. تو اس نے وہ اس کو اپنا کر لیا, اور obviously he was not just handsome and the richest and the wealthiest and the stylish living person, he was also a poet. So there were many things, many feathers in his cap. Now یہ دیکھیں کہ بنو النذیر جو ہے نا, اس نے صرف اس معاملے میں اس کو اپنا بنا لیا, اور already یہ 3 reasons تھیں جس کی وجہ سے there was tension between them and بنو النذیر, between Muslims and بنو النذیر. تو پہلے آپ کو یہ بتا رہی ہوں
کہ why the hesitation to go to بنو النذیر, بیکاز آلریڈی یہ 3 چیزیں ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ چکا تھا کہ احد میں ان لوگوں نے انفارمیشن فراہم کی تھی. کعب بن اشرف کا واقعہ بھی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ سارا قصہ میں آپ کو سنا چکی ہوں. اور یہ لوگوں نے کنسپریشن کی تھی ٹو ایون ان کی جو کنسپریسی تھی ٹو کل دا صفا, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا تھا. یہ سارے واقعات کے بعد تو obviously there is a little bit of tension between the two. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مدد کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ now he needs help to pay off the دیا money. ٹھیک ہے, اب ان کے جو فارمز تھے, جو ان کے ڈیٹ پامز کے فارمز تھے اور ان کے دوسرے فارمز تھے, یہ سارے پھیلے ہوئے تھے اور اس کے بیچ میں وہ اپنا فورٹریس بناتے تھے, ٹھیک ہے. اور ان کا فورٹریس بہت, آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی کہ they always made very secure places for them and their families, ٹھیک ہے. اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ رہے ہیں, یہ تو فورٹریس میں پہلے فورٹریسز کیوں رکھتے ہیں, اوپر اس کے وہ سب ان کا واچ ٹاور ہوتا ہے, وہاں سے ان کے لوگ بتا دیتے ہیں دور سے ہی کوئی آ رہا ہے, ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. You don't have to knock at their doors, they know that people are coming. تو the leaders were informed کہ کوئی آ رہا ہے, تو the leaders came out immediately to greet them, welcome them warmly, اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی سوچ رہے تھے کہ it's high time you should come for help to us, تو we are glad you are here. بہت اچھے سے ان کو بٹھایا اور کہا کہ آپ لوگ فورٹریس کے باہر ویٹ کریں, ہم ذرا اندر جا کر ڈسکس کرتے ہیں اس معاملے کو کہ کیسے حل کیا جائے اور آپ کی کس طرح مدد کی جائے, تو ذرا ہم ڈسکس کر کے آپ کو آ کے بتاتے ہیں, تو آپ یہاں بیٹھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, ابو بکر, عمر اور باقی دیگر صحابہ بیٹھ گئے. فورٹریس کی وال کے باہر ان کو بٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں بیٹھیں, ہم ذرا ڈسکس کر کے آپ کو بتاتے ہیں. پھر آپ کو یعنی آپ تو دیکھیں اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا نا کہ فون ہو کہ کوئی بتا دے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر. اب آپ پہنچ گئے ہیں کسی کے فورٹریس میں اور ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے, اور یہ ان کا پروٹوکول تھا جنرلی بھی. تو اب ان کا یہ تھا کہ ہم آپ کی آوبھگت کریں گے, تو آپ کو خوش آمدید کریں گے, آپ کے لیے کچھ تیاری کریں گے. تو بیسکلی ہوتا یہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ کتنی بار میں آپ کو سٹوریز میں بتا چکی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک بکرا تو سلاٹر ہوگا اور وہ بھننے رکھ دیا جائے گا, اور سبزیاں کٹیں گی اور بننے کی تیاری ہوگی. پھر تھوڑا سا بندہ اپنے گھر میں جو بھی ہے, آپ دری بچھاتے ہیں, کارپیٹ بچھاتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں لوگوں کو بٹھانے کے لیے, اور ان کو کھلانے پلانے کا سامان ریڈی کرتے ہیں, پھر ان کو بلا کر اس جگہ پہ لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا دیا اور خود اندر چلے گئے ڈسکشن کرنے. اب ڈسکشن کرتے وقت آپس میں ان کے ذہن میں یہ آیا کہ دیکھو یہ بندہ یہاں تک آ گیا ہے, یہ باہر بیٹھا ہوا ہے, it's the best opportunity to kill him. They won't even think کہ we are planning this. So they won't even defend themselves. اور یہ سب یہیں بیٹھے ہوئے, بس ایک راکس تو ہمارے ریڈی ہیں, فورٹریس کے اوپر تو راکس رہتے تھے, راکس تو ریڈی ہیں, صرف ایک راک اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر جو ان کے خدام ہوتے تھے, یعنی جو بھی ان کے امپلائیز ہوتے تھے, ان کا سٹاف ہوتا تھا جو دیکھ بھال کرتا تھا, پروٹیکشن کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہیں گے کہ ایک بولڈر پھینک دو, ایک راک پھینک دو, اور وہ راک پھینکتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم. اب بہترین اپرچونٹی ہے, پہلے تو ایک
لیڈر نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرو، کیونکہ پھر ٹینشن تو پھر اور بڑھ جائے گی، پھر تو وہ سب آ جائیں گے اور لڑنے، اور مشکل ہو جائے گی۔ مگر کچھ نے کہا کہ نہیں، اب کیا مشکل ہوگی، ہم جب لیڈر کو ہی مار دیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہاں پہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ مسلمان پھر اس کے بعد کیا کریں گے، یہ خود دہشت میں آ جائیں گے، تو لیٹس ڈو اٹ۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ ڈسکشن کی، یہ ڈسکشن چل رہا ہے اوپر، نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں for them to call them inside and say کہ let's do it۔ ٹھیک ہے، ڈسکشن چل رہا ہے ابھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خاموشی سے سب بیٹھے ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چس اٹھے اور اٹھ کے چل دیے۔ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چلے گئے۔ He just kept walking and walked away۔ صحابہ kept asking کیا ہوا، کیوں گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں گئے، تمہیں کچھ بتا کے گئے، تمہیں کچھ بتایا؟ نہیں، کچھ نہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، پھر بس اٹھ کے چل دیے۔ صحابہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے ان کا کہ وہ اندر سے بلائیں گے، اور پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، کیوں چلے گئے، کیا ہوگا۔ کافی دیر انہوں نے انتظار کیا، ان لوگوں نے اوپر سے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، چپ کر کے یہ لوگوں نے بھی اندر خوب ڈیلے کیا۔ صحابہ نے ویٹ کیا ویٹ کیا ویٹ کیا، اس کے بعد صحابہ واپس مدینہ آ گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ جب مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گئے تھے وہاں ہیلپ مانگنے، اور وہ لوگ تیاری کر رہے تھے ہم کو اندر بلانے کی اور ڈسکس کرنے کی کہ کیسے ہمیں ہیلپ کریں گے، اور آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا اور آپ اٹھ کر چل دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو جبریل نے آ کے مجھ کو کہا کہ اٹھ جاؤ، بالکل اس وقت اٹھ جاؤ، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سیدھا مدینہ لوٹو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، واک اسٹریٹ اینڈ گو ٹو مدینہ۔ تو میں سیدھا سیدھا مدینہ آ گیا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ they were trying to throw a rock on me to kill me. So because of that plan, I was just ordered and commanded by Allah to leave that place. تو مجھے اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ میں تم لوگوں سے کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جس طرح جبریل نے مجھے کہا کہ اٹھ جاؤ اور چلنا شروع کر دو اور go straight to مدینہ، go home. So this is what I did. ٹھیک ہے، اچھا سورہ مائدہ میں اس کا ذکر بھی ہے، آیت نمبر 11 میں، میں آپ کو سناتی ہوں تاکہ ذرا بات، مجھے آج آپ کو ویسے بھی دو تین چیزیں اور بھی بتانی ہے قرآن سے۔ anyway سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک سیکنڈ، مائدہ میں I think it is 11 one second. Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے۔ کیا احسان کیا یہ سن لیجئے۔ جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ انہوں نے تو پورا تہیہ کیا ہوا تھا تمہیں مارنے کا، یہ تو اللہ نے تمہیں بچایا ہے، تو تم اللہ کے اس احسان کو مانو۔ اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، ان کی جان بچائی۔ اینڈ دس از 4 years، سورہ مائدہ آئی ہے 4 سال بعد، آفٹر دس انسیڈنٹ۔ ٹھیک ہے، اور
اس بات کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کنفرم کیا تھا. اینی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو اب ظاہر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے نا. ایک واقعہ ہوا. واپس آنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ ایکچولی آپ کو مارنے کا پلان تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، ورنہ وہ تو آپ پر راک مارنے والے تھے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، ایک انوائے اپنا بھیجا، اور اس کا نام تھا محمد بن مسلمہ. اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سرداران سے کہو کہ تم لوگوں نے کہا کیا تھا اور پھر کیا کیا. تم لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہے. تم نے وعدہ اور عہد کیا تھا کہ ہمارا ساتھ دو گے مشکل میں. ہم تمہیں لڑنے کے لیے نہیں کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ چل کے لڑو، لیکن جو ہم سے لڑے گا تم اس کی مدد نہیں کرو گے. یہی تھا نا ٹریٹی کا پیکٹ، آپ کو یاد ہے؟ یہ ساری ٹریٹی بنی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو کہا کہ جا کے تم یہ سب بات کہو اور ان کو یاد دلاؤ کہ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کیا تھا اور کیا کیا. اور اب اس وجہ سے اب سن لیجئے ٹھیک سے کہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب بیکاز یو بروک دا ٹریٹی and you have tried to kill me, you tried to kill the Sufa, you also ignited, Ka'b bin Ashraf. Also, they have done all these atrocities before, that they did this with Uhud time also, کہ ان کو دشمنوں کو آپ نے مدد کی تھی، وہ بھی آپ نے پیک توڑا تھا، کیونکہ you were not supposed to help them. If you can't fight with us or fight with them, you were actually making it easy for them to fight with us. So whatever the case may be, I, being the ruler or the leader in charge here, giving you a notice of 10 days to leave. 10 دن کی نوٹس ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو 24 آور نوٹس دے رہے ہیں، دے سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was very generous. ویری جینرس. یہ لوگ ان کی جینروسٹی نہیں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا بیکاز آف دس آئی گیو یو 10 days نوٹس. اب 10 دن کی نوٹس دے رہے ہیں اور اس میں یہ کہا کہ ٹو لیو بیکاز یو ہیو بروکن دا ٹرسٹ. ٹھیک ہے. اینڈ اینی ون ہو از لیفٹ بیہائنڈ ول بی کلڈ. سو دیر واز نو آپشن فار دیم. either you leave, or if you revert to Islam, you can stay. And if somebody is left behind, not left the place, we will kill them. We don't want any of you here. ٹھیک ہے. Because they were traitors. And اب یہ بڑے بہت شاکڈ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو 10 دن کا نوٹس دے دیا اور ان کو سب پتہ بھی چل گیا کہ احد میں بھی ہم نے کیا تھا اور ابھی بھی ہم نے ان کو مارنے کی. وہ سوچ بھی رہے ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے ان کی مارنے کی گھر اندر فورٹریس میں بات چیت کی ہے. اندر ہم نے آپس میں یہ بات چیت کی ہے کہ ہم ان کو مار دیں گے. ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. But anyway, they tried to argue with محمد بن مسلمہ جو ان کا انوائے تھا. اس کے ساتھ بہت آرگیومنٹ کیا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، ہم 10 دن میں کیسے نکل کے چلے جائیں گے، اتنے سالوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہماری کھیتیں ہیں، ہمارے کاروبار ہے یہاں پہ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بچوں کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ہم کیسے چلے جائیں گے فلاں فلاں. ان کے ساتھ بہت وہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، نتھنگ ڈوئنگ. محمد بن مسلمہ کو انہوں نے ذرا دوستی کر کے بات کی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جب سے مسلمان ہو گیا ہوں میں تب آپ کا دوست تھا، لیکن اب میرے لیے پرائرٹی از دا لائلٹی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز پروفٹ. یو کم آفٹر دیٹ. سو آئی ایم سوری، آئی کی ناٹ ہیلپ یو. آئی ول ناٹ ٹیک اینی میسج بیک. یو ہیو اے نوٹس آف 10 days. یو ورک آن اٹ. اور وہ چلا گیا. اب یہ بات ظاہر ہے ایک نیوز ہے
بھر پوری کمیونٹی میں ہو گئی. سب کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النذیر کو میسج بھیجا ہے قاصد کے ہاتھوں. ایک انوائے آفیشیل انوائے گیا ہے اور جا کر ان سے کہا ہے کہ آپ کو 10 دن کا نوٹس ہے, آپ نکل جائیں. تو اب دیکھیں کون کھڑا ہوتا ہے ان کے سپورٹ میں, عبداللہ بن سلول. اب عبداللہ بن ابی بن سلول یہ وہی منافق ہے جس نے احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 آدمی لے کے نکل گیا. یہ وہی عبداللہ بن ابی بن سلول ہے, ٹھیک ہے, یہ وہی منافق ہے. he was supposed to be the leader. اب یہ لیڈر نہیں بن سکا تو تب سے منافقت پہ تھا. بٹ جو بھی ہے, اب یہ اس کو جب یہ بات پتا چلی بات, ٹھیک ہے, تو he wrote a very strong letter and he came and met them and he assured them کہ تم لوگوں کو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تم لوگوں کو کبھی ادھر سے نکلنے نہیں دوں گا اور میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کون یہاں سے نکالتا ہے. Now he's saying that when he's claiming to be a Muslim, that's why he was there with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, لے کے آیا اپنی فوج کیونکہ he is declared to be a Muslim, ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں کوئی جنگ ہونے والی ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی لڑائی ہونے والی, مجھے نہیں لگتا کچھ ہونے والا, تو میں اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلا جاتا ہوں. اور خاموشی سے لاسٹ منٹ پر 300 آدمی لے کے واپس چلا گیا, ٹھیک ہے. یہ وہی عبداللہ بن سلول ہے. اور اس کو یہ آف کورس کھنس تھی دل میں, ایک بغض تھا یہ اسی بات کا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آتے اس وقت تو یہ سردار بنتا مدینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنا دیا تو اس کی گدی چلی گئی, اس کو وہ بھی دل میں تھا. اینڈ ہی واز نیور سنسیئر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اب کیا کر رہا ہے یہ, اب آ کر ان کی حمایت کر رہا ہے بنو النذیر کی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا, ایک پیغام بھیج چکے ہیں. That means there has been an order or decree issued by the government of Medina. Let's put it that way. اب آپ آئیں بیچ میں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, میں دیکھتا ہوں کہ بنو النذیر کو کون نکالتا ہے اس جگہ سے. اور ان بنو النذیر کے لیڈرز کو جا کر اس نے ایسی باتیں کہیں عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ اگر کہاں تک گیا یہ باتیں کرنے میں, بہت بڑی بڑی باتیں کی اس نے. ایک تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کون یہاں سے نکالتا ہے. دوسرا کہا کہ میں اگر کسی نے آپ سے لڑائی کی تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی, پھر میں اس سے لڑوں گا. اور کہاں تک گیا یہ بولنے کے لیے کہ اگر کسی نے آپ کو پھر بھی نکالا اور ایگزائل میں بھیج دیا تو میں بھی پھر آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. اتنی لویلٹی ہے میری آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو نکالا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکل کر چلا جاؤں گا, میں نہیں رہوں گا ایک پل بھی ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو نکالیں گے, ٹھیک ہے. تو اس نے تو اپنی پوری طاقت لگا کے بتا دیا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو فکر کی ضرورت نہیں, میں لڑ پڑوں گا ان لوگوں سے جو آپ کو نکالیں گے, میں دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے آپ کو نکالنے کی, بلا بلا, ٹھیک ہے. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا, اس نے یہ سب کہا ٹو ڈیفینڈ بنو نذیر. اور اس نے کیا کہا, رکے, ایک اور بھی چیز کہی اس نے, ہاں اس نے کہا کہ میرے الائز ہیں غطفان میں. نا غطفان از دا نارتھ آف, آپ کو میں نے بتایا غطفان کا قبیلہ لاسٹ ٹائم بھی اس کا قصہ آپ کو بتایا تھا. غطفان از ان دا نارتھ اینڈ اٹس اے لارج قبیلہ. تو کہتا ہے ان لوگوں کو کہ تم لوگ فکر ہی نہ کرو, میں غطفان میں میرے جتنے قبیلے والے ہیں میں پورا غطفان کا قبیلہ بلا لوں گا, کچھ نہیں تو 300 لوگ تو وہی آ جائیں گے اور ہم سب یہاں کے کھڑے ہو جائیں گے تمہاری ڈیفینس میں, تم فکر ہی مت کرو, میں پورا غطفان کا قبیلہ کو ابھی بلا لیتا ہوں. چلو, ان کو یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول will never let this happen and we have so much support and help. وہ تو غطفان لا رہا ہے پورا یہاں پر, اور پھر اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی لے کے جاتا ہے, تو obviously he is part of the Muslim community, he will do something, not to worry, we don't have to worry about anything. عبداللہ بن ابی بن سلول ہمارے ساتھ ہے, we don't have to worry about anything, ٹھیک ہے. اور اس نے یہ ساری باتیں اللہ کی قسم کھا کے کہیں,
میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے تمہیں نکالا تو میں بھی ان کے ساتھ تمہارے ساتھ نکل جاؤں گا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی تمہیں یہاں سے نکالتا ہے. اللہ کی قسم کھا کھا کر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں آپ کو بعد میں یہ سارے اس کے کوٹس قرآن میں سناؤں گی. اللہ نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا اللہ کی قسم کھا کے، یہ بہت ہی برا جھوٹا ہے، بہت ہی برا اور بہت ہی بڑا جھوٹا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ جب غطفان بھی آ جائیں گے اور ساری ایڈ آ جائے گی، 2000 لوگ ہیں میرے غطفان میں سے جو آئیں گے، اور میرے اپنے 300، آپ کو تو پتا تھا اس کے پاس جو مدینہ میں لوگ تھے. تو اس نے کہا اتنے لوگ ہیں، ہزاروں سے لوگ میں جمع کر کے لے آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہیں کون یہاں سے نکالتا ہے. اب آپ بھی سوچیں گے بھئی اگر 2000 لوگ میرے پاس آ جائیں گے تو واقعی there will be a protest against sending us out in exile. So there is hope. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹیفائی کیا قرآن میں، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. اور جب تمہیں ایگزائل میں بھیجا جائے گا نا، جب تمہیں نکالا جائے گا تو یہ کہیں نکل کر جائے گا نہیں، یہ جا کے کہیں چھپ جائے گا، یہ ان میں سے نہیں ہے. اور اس نے یہ بھی کہا، ایک اور بہت بڑی بات کہی تھی جس کو قرآن میں کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے اگینسٹ کسی کی اوبیڈینس نہیں کروں گا، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس بھی نہیں کروں گا if it's against you. یہ بھی ایک بڑا جھوٹ تھا. اینی وے، بنو نذیر نے بیٹھ کے ڈسکس کیا. آفٹر عبداللہ بن ابی بن سلول بگ کلیمز، ٹال کلیمز، فیک کلیمز، بٹ ان کو کیا پتا تھا، وہ بیٹھ کر سب انہوں نے ڈسکس کر کے کہا کہ دیکھو، پہلے تو ڈر گئے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، 10 دن کی نوٹس دی ہے تو ہمیں نکلنا ہے، اب کیسے کریں گے. لیکن عبداللہ نے آ کے یہ سارا بدل دیا. اینڈ ناؤ دے آر ڈسکسنگ کہ دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. ہم کیا کرتے ہیں، سب لوگوں کو، اب جو بھی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں یا جو بھی بیوی بچے ہیں، جو بھی لوگ ہیں جو مارکیٹ میں جا کے سودا بیچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان سب کو کہو کہ فورٹریس میں آ جائیں، اور کوئی فورٹریس کو چھوڑے گا نہیں، اور ہم سب فورٹریس میں بند ہو کے بیٹھ جائیں گے تاکہ ہمیں فورٹریس میں کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. ایک ایک دروازہ فورٹریس کا اتنا بڑا ہوتا ہے، دے سیڈ کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور ان کا جو لیڈر تھا، بنو النذیر کا جو لیڈر تھا، ہوئے بن اخطب. اب ہوئے بن اخطب اور ان کا بھائی تھا یاسر بن اخطب. ہوئے اینڈ یاسر بن الاخطب، یہ 2 بھائی تھے، اینڈ they were leaders of بنو النذیر. اب میں ان کو کیوں آپ کو خاص بتا رہی ہوں، کیونکہ ہوئے بن اخطب کی ہی بیٹی ہے صفیہ، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی تھی، وہ اس ہوئے کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کو کنیکٹڈ رکھیں، بعد میں جب آئے گا ٹائم بتاؤں گی صفیہ کی کہانی. ابھی ہم صرف یہ کر رہے ہیں، ابھی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کون تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ ان کا بہت میجر رول ہے یہاں. ہوئے بن اخطب، ابھی اتنا صرف تھوڑا سا بتاتی ہوں آپ کو، کیونکہ جب ان کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بنی، تب انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو ان کے فادر اور ان کے چچا، ٹھیک ہے، ہوئے بن اخطب اور یاسر بن اخطب، یہ دونوں ان سے بہت پیار کرتے تھے. وہ بتاتی ہیں خود اپنے منہ سے ہی کہ میں ایک بچی تھی گھر میں، تو مجھے بہت پیار ملتا تھا، اور جب میں دوڑ کے آتی تو دونوں مجھے پکڑتے، گود میں اٹھاتے اور چومتے، اور میری ہر بات سنتے اور مجھ سے باتیں پوچھتے. کیسے ہم کرتے ہیں نا بچوں سے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ان کو ہم گود میں اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کو ہم پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کیا کیا، یہ جو بھی، یعنی جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نارمل تھنگ. اور کہنے لگی کہ میرا باپ اور میرا چچا دونوں مجھے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، تو میں ایک دن باہر سے بھاگتی ہوئی آئی. یہ اس دن کی بات بتا رہی ہیں. ان کو یہ تھوڑی بہت جو یادداشت تھی وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کی تھی. کہتی ہیں کہ میں کوئی تقریباً 6 سال کی ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے 6 سال کے بچے کو سب ہوش
حواس صحیح صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. نہیں کرو فلفی، نہیں کرو. تو کہہ رہی میں 6 سال کی تھی، میں دوڑتی ہوئی باہر سے آئی اور میں آ کے لپک گئی اپنے ابا سے اور چچا سے، لیکن دونوں نے مجھے توجہ ہی نہیں دی. تو کہنے لگی کہ یو نو ہاؤ بچہ فیلز دیٹ دے وانٹ دیٹ اٹینشن بیکاز دے یوز ٹو دیٹ اٹینشن آف لو اینڈ ہگ اینڈ واٹ ایور. تو شی سیڈ میں وہیں بیٹھی رہی اس آسرے میں کہ یہ لوگ مجھے گود میں اٹھائیں گے، بات کریں گے مجھ سے. اور پر وہ دونوں اتنے سیریس تھے اور سیریس گفتگو کر رہے تھے. اور یہ مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے باپ نے میرے چچا یاسر سے پوچھا کہ تم اس سے مل کر آئے؟ اور یاسر نے کہا ہاں. تو میرے فادر نے پوچھا ہوا یہ وہی ہے؟ اب وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور وہ ہمیں وہ مدینہ والوں پہ حاوی ہوگا اور ہمیں یہاں پہ وکٹری ملے گی، اور جو بھی جس کا وہ بولا کرتے تھے ہمیشہ مدینہ والوں سے کہ رک جاؤ رک جاؤ، ابھی تم لوگ بہت کر لو ہم پہ، اس کے بعد دیکھو ہمارا جب آئے گا نا نبی تو تم سب کو اس کے آگے جھکنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا یاسر سے ہوا اور یاسر نے ان کو جواب دیا ہوا ہاں یہ وہی ہے. اب آپ دیکھیں they both knew this is the نبی. تو اس پر سے ہوئے بن اخطب نے یاسر سے پوچھا کہ پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ What are you going to do about it if you think he is the one؟ یاسر نے کہا خاموش رہنا اور کسی سے مت کہنا، کیونکہ افسوس کہ یہ ان کے قبیلے سے آ رہا ہے. کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو نبی آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا. ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عرب میں کیسے پیدا ہو گیا اور اس کو نبوت مل گئی اور یہ ہے وہ نبی. تو بیسٹ از ناؤ وی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم، ادروائز ویل ہیو ٹو ایکسیپٹ دیم ایز آر لیڈرز. ہماری لیڈرشپ چلی جاتی ہے تو لیڈر بننے کی وہ گدی کے چکر میں دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ہم ایز دا نبی. اور یہ بات صفیہ رضی اللہ عنہا نے خود بتائی اپنے بچپن کے واقعے میں. اینی وے کم بیک ٹو دا بنو النذیر. یہ تو میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو تھوڑا سا کنیکشن دے دوں، تاکہ جب ہم صفیہ کریں تو آپ کو ہوئے بن اخطب یاد رہیں. اب ہوئے بن اخطب decided to take a stand. ٹھیک ہے، because he is the leader. He decided to believe in عبداللہ بن ابی بن سلول. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم عبداللہ بن سلول کی بات مان لیتے ہیں. اور انیشلی تو آف کورس وہ لوگ they sent the message that پہلے تو انیشلی تو ڈرے ہوئے تھے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم جا رہے ہیں. اب انہوں نے میسج یہ بھیجا آفٹر عبداللہ بن سلول کی سب جو بھی تھی ہوا دی اس نے جو آگ کو، انہوں نے لکھ کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم اپنے فورٹریس میں ہی ہیں اور یہیں رہیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، وی آر ناٹ لیونگ. اب یہ تو دھمکی اور دھونس ہو گئی. آپ اپنے لیڈر کو دھمکی اور دھونس دے رہے ہیں. پہلے آپ نے ٹریٹی بریک کی، پھر آپ نے اس کے اگینسٹ کارروائیاں کی. اب آپ کا چٹھا کھل گیا کہ آپ اسے مارنا بھی چاہ رہے تھے، تو وہ آپ کو مارنے نہیں آ رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ چلے جاؤ بس اس جگہ سے، یہ جگہ پہ میرا رول ہے، آپ چلے جاؤ یہاں سے. آپ تو مجھے مارنے کی کوشش کرتے رہے، میرے صفحہ کو مارنے کی کوشش کرتے رہے، میں آپ کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آئی ایم جسٹ آسکنگ یو ٹو لیو. ٹھیک ہے. جب یہ قاصد نے آ کے میسج دیا نا کہ یہودیوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اور تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہا. اور ان کو یہ پتہ چل گیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اللہ اکبر کہہ دیا اس کا مطلب اٹس ان فیور فار اس. اب جو بھی ہوگا it will be in favor for us because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam won't do anything without some indication from Allah subhanahu wa ta'ala.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروکسیمیٹلی تقریباً 700 لوگ اپنے ساتھ لیے، آرمی تیار کی. اسی دن خبر ملتے ہی انہوں نے کہا لیٹ دی آرمی پریپیئر. 700 لوگ پریپیئر ہو گئے. انہوں نے کہا لیٹس گو وی لے اے سیج، گھیراؤ کرتے ہیں. یہ فورٹریس میں ہی رہیں گے نا، کب تک رہیں گے؟ ہم ان کے فورٹریس کو گھیر لیں گے، ان سے کہیں گے یا نکل جاؤ یا ہم تم سب کو مار دیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بولا تھا نا، پہلے بتا دیا تھا نا کہ تم لوگ نکل جاؤ، 10 دن کا نوٹس ہے، اور 10 دن کے بعد جو بچا ہم انہیں مار دیں گے. بتا دیا تھا نا، اس میں کوئی بےایمانی نہیں ہے نا. آپ اگر نہیں جانا چاہ رہے، اس کا مطلب آپ تیار ہیں کہ آپ مرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ فیصلہ کر لیں، آپ سامنا کریں، کنفرنٹ کریں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is going to lay a siege around the fortress with 700 people، اور وہ چلے گئے فورٹریس پہ جا کے سیج کر دی. ٹھیک ہے، گھیراؤ ہو گیا ایک دن، اور وہ لوگ حیران ہو گئے بنو النذیر والے، کیونکہ they did not expect رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to come the same day. How come؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو میسج گیا ان کو، صبح کو قاصد میسج پہنچا رہا ہے، یہ دوپہر تک سارے 700 بندے لے کر آ گئے. تو there was no time for them to think or do anything else. It was too quick. They thought جب میسج جائے گا پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہاں دیکھیں گے کیا ہوتا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was prepared. next action کر دیا انہوں نے. اب یہ سب فورٹریس میں they are now it's like a home arrest. ٹھیک ہے، خود ہی کو انہوں نے کیا. اب وہ اندر ہیں اور گھیراؤ پڑا ہوا ہے. اب کس چیز کا وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں؟ نہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، نہ آگے سے کوئی بات کر رہے ہیں. کوئی آ کے کوئی بات کرے کہ بھئی یہ گھیراؤ پڑا ہوا ہے، ان سے آ کے بات کرو کہ اچھا دیکھو ہم مکالمہ کرتے ہیں، کچھ آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں. there was no dialogue, nothing, because they were waiting. عبداللہ آئے گا ابھی، 2000 لوگوں کو غطفان سے لے کر آئے گا. وہ آ کر ان سب 700 لوگوں کو ہٹا دے گا، اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. عبداللہ ہے نا ہمارے ساتھ. عبداللہ 1 انچ نہیں ہلا. عبداللہ کا نام و نشان نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں. وہ آیا ہی نہیں، وہ خود ہی نہیں آیا. وہ خود ہی نظر نہیں آیا تو اپنے بندے کہاں سے لاتا، اور غطفان سے کس کو لاتا؟ He disappeared. عبداللہ بن ابی بن سلول، like he was such a munafiq, such a deal he was. He was never there. Nowhere to be seen. He disappeared. اب بتائیے کیا کرے بیچارے. بنو النذیر والوں نے اس کے بیسس پر اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ سوچ کر کہ وہ ڈیفینیٹلی آئے گا، وہ ڈیفینیٹلی ہمیں بچائے گا، وہ تو لوگوں کو بھی لے کے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مات کھا جائیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اب 1 دن 2 دن 3 دن گزر رہے ہیں، nothing is happening. فورٹریس بند ہے، سب کچھ اندر بند ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں نکل رہا، اور عبداللہ بن ابی بھی نہیں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 دن تک ان لوگوں نے یہ گھیراؤ بچھایا تھا، سیج ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بنو قینقاع کے ساتھ آلریڈی پرابلم ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، اور ان کو تو نکال دیا تھا. اب یہ بنو نذیر کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ناؤ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیج ڈل گئی ہے اور یہ ڈرے ہوئے اندر بیٹھے ہیں، یہ نہ بات کر رہے ہیں نہ نکل رہے ہیں، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بیٹھے رہیں گے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 لوگوں میں سے صرف کچھ لوگ چھوڑ کر باقی لوگوں کو ساتھ لیا. اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس وقت خیال آئے گا ایز اے لیڈر؟ بنو قینقاع آلریڈی از آؤٹ، وہ ختم ہو گیا قصہ. بنو نذیر ڈیفالٹڈ، بروک دا ٹریٹی، بروک دا پیکٹ، دے آر انسنسیئر، اور اب ان سے ہمیں دیا منی بھی نہیں مل سکتی، بیکاز اب تو پراپر پرابلم ہو گئی. اب تو ہم انہیں کنفرنٹ کر رہے ہیں. تو اب تیسری آبادی کون سی تھی؟ بنو قریظہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا
کہ بنو قریظہ کے پاس جا کر ان سے ذرا ٹریٹی کو دوبارہ سے ری افرم کیا جائے، کیونکہ یہ سب دھوکے باز نکلے۔ بنو قینوقا کو دیکھ لیا کیا کیا، بنو نذیر دیکھ لو کیا کر رہی ہے، تو بہتر ہے اب ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بنو نذیر کا فیصلہ ہو تو بس ٹھیک ہے، بنو قینوقا نے تو وہ قریظہ نے تو ویسے ہی کیا ہوا، نہیں انہوں نے بھی تو ویسے ہی کیا ہوا تھا پیکٹ پہ سائن، لیکن یہ ایسا نہیں چلے گا۔ سو ہی ٹک دا بندے فرام دا سیج اینڈ ہی وینٹ ٹو بنو قریظہ آل دا وے آن دی ادر سائڈ، اور کچھ بندے یہاں چھوڑ دیے کہ سیج کنٹینیو کرو unless they lay down and surrender، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اور ان دا مین ٹائم میں جاتا ہوں بنو قریظہ کے پاس، اور میں خود جا کر ان سے کہتا ہوں کہ ری افرم کرو اپنے پیکٹ کو میرے ساتھ، دوبارہ سے عہد پکا کرو کہ تم لوگ مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے، are you people with me and are you not، you're not going to do these things، because he is seeing what they are doing۔ So he went to Banu Qurayza. Now he's approaching Banu Qurayza۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس دیکھیے، ابھی بنو النذیر بیٹھے ہیں اپنے قلعے میں، اندر سے تیریں بھی برسا سکتے ہیں، لڑائی بھی شروع ہو سکتی ہے، بٹ لک ایٹ ہز کانفیڈنس، ہی نوز ان کے لیے تھوڑے لوگ ہی کافی ہیں، یہ اندر بیٹھے رہیں گے ڈرے ہوئے، یہ میں پہلے جا کر بنو قریظہ کو چیک کراؤں، اور that's why he took so many people with him to بنو قریظہ۔ This was his confidence، ٹھیک ہے، to renew the constitution of Medina, to renew their pact, their agreement, just to make sure that are they going to uphold the ties of all that pact that they have done with them، ٹھیک ہے۔ And by the way، بنو قریظہ کے ساتھ جو بعد میں ہوا is the biggest smear on Prophet ﷺ by other people۔ Allah knows people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and Nabi, they know Rasulullah ﷺ did not do anything injustice, but it looked as if Rasulullah ﷺ did a lot of injustice to the Yahudi۔ That's why یہ سب آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی جب ہم یہ کہانیاں سنتے ہیں، ابھی بھی جو ہو رہا ہے پولیٹیکل سچویشن جو ہم سنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اتنی دشمنی اور اتنی نفرت کیوں ہے ان لوگوں کو مسلمانوں سے۔ تو یہ آپ اگر یہ سٹوری سمجھیں گے نا تو آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ اب بنو قریظہ کے پاس گئے، تھرڈ ٹائم رینیو کیا کانٹریکٹ کو کہ آپ پکا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تھرڈ ٹائم ہم آپ سے پیکٹ سائن کرا رہے ہیں، آپ اپنے پیکٹ پہ رہو گے نا، عہد و پیمان اپنا پورا کرو گے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے پوری ان کو اشورنس دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آف کورس ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ And they were also liars، they were such big liars، they flipped in Khandaq، and 10,000 people from Banu Qurayza surrounded Medina۔ The whole Medina had come under siege by them۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیسری بار عہد و پیمان پہ سائن کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے چاہے نیٹو آ جائے، چاہے UN آ جائے، اور جو بھی آ جائے، وہ سائن کر دیتے ہیں، پھر ایک بم گرا دیتے ہیں۔ That is them، this is the reality۔ سن لیجئے آپ یہاں پر، میں آپ کو سیرہ سے سنا رہی ہوں اور پھر آپ کو قرآن سے سناؤں گی انشاءاللہ۔ یہ پورا قصہ کور ہوا ہے، the whole thing is covered in one surah which I will cover with you inshallah، and then you will know the whole story، okay۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، okay، for the third time یہ رینیو ہو گیا۔ اچھا، اب بنو النذیر they were helpless، ٹھیک ہے، اب وہ بے سہارا بیچارے فورٹریس میں بند پڑے، حالانکہ تھوڑے لوگوں نے سراؤنڈ کیا ہوا تھا، کیونکہ باقی لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قریظہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، مگر ان کو لگ رہا تھا کہ وی آر بلاکڈ اینڈ وی آر کٹ آف فرام دا ورلڈ۔ سو ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیزیں
جس چیز نے ان کو زیادہ، ایک تو چیز ان کو جو ڈیمورلائز کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ عبداللہ بن سلول نہیں آیا، تو دے ور ویری ڈیمورلائز، کہ ان کو جو ہیلپ کا وہ آسرا تھا وہ چلا گیا۔ اسی لیے بائی دا وے کہتے ہیں نا، لوگوں پر مت بھروسے کرو، لوگوں کا آسرا مت کرو، سیک فرام اللہ، اینڈ اف اٹس دا رائٹ فل تھنگ اللہ ول ہیلپ یو، دا ہیلپ ول کم فرام اللہ۔ اینی وے، اب یہ تو نہیں آیا تو ڈیمورلائز ہو گئے۔ دوسرا ڈیمورلائزنگ فیکٹر کیا تھا ان کے لیے کہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو اسی لیے بار بار بتا رہی تھی کہ ان کے قلعے کے آس پاس ان کی ایگریکلچرل فیلڈز تھی، اور ان کا ایگریکلچرل دیور سو گڈ ود دی ایگریکلچر آلسو، جس طرح یہ اگاتے تھے، ان کے گارڈنز دور سے دیکھو تو یو ول ریئلی تھنک واو، ڈیزائنڈ ہے بالکل ایسے لائن سے، روز میں ان کی پام ٹریز ہوتی تھیں، اور بیچ بیچ میں سب پانی جاتا تھا، اور برابر سب جگہ جدھر زیادہ جدھر کم جیسے جانا ہے، ایسا انتظام تھا ان کا، اور ایسے ان کے گارڈن سے they used to also take pride in it because یہ خود بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے فورٹریسز بھی یہ لوگ خود بناتے تھے، یہ کبھی باہر سے لوگ لے کے نہیں بناتے تھے، because people don't know how to make it, and Arabs don't know how to make the fortresses, only they knew how to make fortresses، تو یہ خود بناتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور اس کے اندر جو ان کا انٹیریئر ڈیکوریشن، پلرز اور پوسٹس اور اس پہ کارونگ اور یہ سارا کچھ کرتے تھے، بہت سٹائل میں رہتے تھے ہمیشہ، آج تک بائی دا وے۔ اینی وے، ان کے آرچرڈ فارمز تھے اینڈ دے یوزڈ ٹو ٹیک پرائڈ ان اٹ۔ اور آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں کہ جب آپ پام ٹریز، یہ ڈیٹ پام ٹریز اگاتے ہیں نا، تو 8 سے 9 سال لگتے ہیں اس کو بڑا ہو کر پھل دینے میں، 9 سال تک آپ اس کو سینچیں، نرچر کریں۔ اب کوئی 9 سال تک کسی چیز کو نرچر کرتا ہے تو وہ اس کی ہارویسٹ کا ویٹ کرتا ہے۔ اب their harvest was ready for harvesting. Their fields were ready, their farms were ready, full of fruits. And at that time, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had ordered to go burn down their palm trees. Now that's a very big thing. ٹھیک ہے، اندر سے ان لوگوں نے بھی آوازیں لگائی اور کہا you are calling for peace. What kind of peace is this? You are burning our farms. تم ہمارے پھل فروٹ فارمز جلا رہے ہو۔ اور صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے بھی تھوڑا ایک دوسرے کی طرف دیکھا، میں بی رول دیئر آئیز آلسو، کہ کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از آرڈرنگ اس ٹو برن دا فارمز، ان کے پلانٹیشن کو برن کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر یہ کل چلے جاتے ہیں ایگزائل میں، کیونکہ ان کو نکالنا ہی ہے نا، یا مر جاتے ہیں اگر ہم مار دیتے ہیں، either way it will come to us، تو we will benefit نا، چلا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چھوڑ کر جائیں گے تو یہ کھیت، یہ کھلیان ہمیں ملیں گے نا، تو ہمیں فائدہ ہوگا، یہ پھل فروٹ، یہ ٹریز بنی بنائی ہمیں مل جائیں گی، یہ ہمیں کیوں سوچ رہے نہیں ہمارے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف کہا کہ سے ان کے کھیت جلا دو and let them see it burning۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت جلوائے، اور جب وہ کھیت جل رہے تھے تو ان سے کہا کہ دیکھ لو we have burnt everything that you worked for, you better leave, this is a warning for you۔ تو وہ تو بالکل ڈیمورلائز ہو گیا نا، کیونکہ جیسے ان کے پاس کچھ نہیں رہا کہ اب کیا کریں گے، کہ آپ نے تو ہمارے کھیت بھی جلا دیے، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ when they said نا کہ تم اس طرح کا پیس چاہتے ہو جب تم ہمارے کھیت جلا رہے ہو، اس کو رسپونڈ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ I will come to that, so hold your horses۔ I know آپ لوگ کو بھی دل میں ایسی ہو رہا ہوگا کہ ہاں واقعی why did he do that؟ Well, we'll come back to that answer. Let me just complete the story first. Then they once that was done, they unconditionally surrendered۔ ان کو پتا تھا اب کھیت ہے، نیکسٹ پتہ نہیں اور کیا کریں گے، اس سے پہلے کہ ہمارے بیوی بچوں کو کچھ ہو، let's surrender and leave because now we can't do anything۔ So they surrendered unconditionally, there were no conditions, just we've surrendered,
Tell us what you want us to do. Leave, we will leave. اس کے باوجود کہ انہوں نے ایسے کہا تھا کہ تم کر لو جو بھی کرنا ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے. They defied the ruler, they defied the rule. تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was so generous. He said, except your weapons, تم اپنے weapons نہیں لے جا سکتے قلعے میں سے باہر، weapons قلعے میں چھوڑ دو. اس کے علاوہ تمہارے اونٹوں پر لاد کر تم جو کچھ لے جانا چاہتے ہو اپنے محل میں سے لے جاؤ، جو کچھ تم اپنے اونٹوں پر لے جا سکتے ہو. اس کے علاوہ یہاں سے کچھ نہیں جائے گا. تمہارے بیوی بچے خاندان لے جاؤ، تمہارے جتنے اونٹ ہیں لے جاؤ، اور اونٹوں پہ جو کچھ لاد سکتے ہو اپنا خزانہ لے جاؤ. لیکن اور اس کے علاوہ تم کچھ نہیں لے جا سکتے، ویپنز نہیں لے جا سکتے. تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was so generous because they had plenty of camels. اور جب یہ جا رہے تھے نا، پورا مدینہ باہر آیا تھا دیکھنے. بھئی ایک پورا قبیلہ نکل کر جا رہا ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی نا کہ ان کو نکالا جا رہا ہے. they are going in exile. اتنا بڑا قبیلہ، اوکے، اور اتنا رچ قبیلہ، اتنے ویلدی لوگ، مالدار، قلعے کے رہنے والے، زمیندار لوگ. اب ان کو نکالا جا رہا ہے تو ظاہر ہے پوری بستی آئے گی دیکھنے کے لیے. تو پورا مدینہ باہر آ گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے. اور وہ لوگ سناتے ہیں قصہ کہ ایک ایک اونٹ پر ایسے ایسے لاد کر لے جا رہے تھے، ایسے سلک اور بروکیڈز اور خزانے لٹک لٹک کر جا رہے تھے کہ اونٹوں سے چلا نہیں جا رہا تھا. They also loaded the camels with everything possible, so much so they even took the doors. کیونکہ ان کی ڈورز بہت اسپیشل ووڈ کے تھے اور کاونگ کی ہوئی تھی، ہاتھ کی وہ کاشی کے جیسے کام ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوا تھا. اینڈ دے ڈidn't want to leave their doors because doors میں ان کی there is like a story یا آرٹ اور جو بھی کلاس اسٹائل سب کچھ تھا، وہ ڈورز تک اکھاڑ کر اور ڈورز بھی ان کے اوپر لاد کر جا رہے تھے، اور بیوی بچوں کو چلا کر لے جا رہے تھے کیونکہ they needed camel for all the things to carry. اور سب پیدل جا رہے تھے نکل کر، اور اونٹوں پہ لدا ہوا تھا ان کا سامان کیونکہ they wanted to take everything possible. اور جب یہ نکلنے لگے، ٹھیک ہے، جتنا لاد سکتے تھے انہوں نے اونٹوں پر تو لاد دیا، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اونٹوں پہ تو جو کچھ دروازے تک لاد دیے. اب ان کو یہ فکر تھی پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہ اتنا شاندار یہ قلعہ ہے، اور یہ اتنا شاندار قلعہ یہ لوگ آ کر رہیں گے، انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے سب نے جا کر اپنے ویپنز کے جگہ سے ایکس اٹھائے، اور ایکس لے کر ایک ایک ایکس سے ایک ایک چیز توڑی، ایک ایک چیز توڑی، ایک ایک چیز توڑی. ایکس لے کر سارا کچھ توڑا، ہر چیز کو توڑتے گئے کہ کچھ نہ بچے. سارے ان کے ڈیکوریشن، ان کے جو انہوں نے مونیومنٹس اندر بنائے تھے سارا کچھ توڑا تاکہ جو پیچھے آ کے رہیں. انہوں نے they destroyed their own palace. They built it and they destroyed it with their own axe. Subhanallah, this also has been covered in Quran clearly so that you will see what Allah subhanahu wa ta'ala says about this. کیسے انہوں نے this was a punishment for them. سب سے زیادہ برا کب لگتا ہے؟ جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں اور اس کو آپ کو توڑنا پڑ جائے. اپنے گھر کو آپ خود توڑیں، اپنی بنائی ہوئی چیز کو آپ خود خراب کریں، بہت تکلیف ہوتی کیونکہ آپ کو پتہ کتنی محنت سے اور کتنی لگن سے آپ نے وہ چیز بنائی تھی. تو this was like a punishment for them and they broke everything and they took the rest on their camel backs and then it is really sad how they could do that. I kept thinking کتنے ٹریجرز تھے ان کے اور کیا کیا تھا. جو لے جا سکے ہوں گے لے جائیں گے، اور جو نہیں لے جا سکے ان کو کس طرح سے انہوں نے ڈسٹروائے خود کیا ہوگا. and they even and 2 to 3 people of بنو نذیر accepted اسلام. تو جو 2-3 لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا، وہ ان کو ان کا مال، ان کی جائیدادیں، ان کے باغات ان کو دے دیے گئے، ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے ایکسپٹ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سب چلے گئے. اوکے، اب جو مال پیچھے بچا، پھر بھی بچا نا، ویپنز بھی بچے،
پھر بھی جو کچھ تو بچا ہی ہوگا فورٹریس میں. تو it is not called غنیمہ, it is called فی. And there is a different rule for غنیمہ and different rule for فی. okay. تو غنیمہ وہ ہوتا ہے جو آپ لڑ کر حاصل کریں, جیسے بیٹل میں. فی وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے تو ایک تلوار بھی نہیں اٹھائی, کوئی لڑائی نہیں کی, you didn't really sweat it out, you did not go through anything, and still you have got some wealth, that is called فی. اس کا رول الگ ہے. انشاءاللہ غنیمہ اینڈ اس کے رولز کے لے کر, اور پھر میں آپ کو وہ سورہ پوری کور کروں گی نیکسٹ سیشن میں, which should be سورہ بنی نذیر, but it is not. We will do that surah next week. Please don't miss the class and come on time so that we complete the surah. اس سورہ میں آپ کو پورا بنو النذیر کا واقعہ ملے گا, اور ان کے ڈائلاگز ملیں گے. اللہ تعالیٰ has quoted them, and inshallah we'll do that to understand Banu an-Nazir properly and its expulsion. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please comment on YouTube and please forward to others so that they can benefit too, inshallah. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allah khair for joining.